اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ کا سبق جاری و ساری ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 تک سبق پڑھ لیا مکمل۔ آج کے سبق سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، راعینا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ دیکھیں، اس سے پہلے اس کا ذرا شان نزول غور سے سن لیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور آپ کوئی واعظ و نصیحت، کوئی قرآن مجید کی آیت کی تفصیل یا کوئی حدیث بیان کر رہے ہوتے تھے، تو صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ کبھی سمجھ نہیں آتی تھی تو کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راعینا کے لفظی معنی ہے رعایت فرمائیے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بات کو صحیح سے سمجھ نہیں پائے تو ذرا رعایت فرمائیے، یعنی اپنی بات کو دوبارہ سے رپیٹ کر دیجئے، دوبارہ سے بیان کر دیجئے تاکہ ہم لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو جب یہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، تو کچھ یہودی یا منافقین جو اس محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، جو اپنے آپ کو ظاہری کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، تو یہ ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو انہوں نے بھی بیچ میں بیٹھ کے صحابہ کرام کے ساتھ ہی کہنا رائنا یا رسول اللہ، لیکن دل ہی دل میں ہنستے بھی تھے۔ کیوں ہنستے تھے؟ کیونکہ ان کی لغت میں رائنا کے معنی رعایت کے نہیں تھے، وہ بے ادبی کے معنی میں لیتے تھے، وہ گستاخی کے معنی میں لیتے تھے، اور وہ گستاخی کے معنی چرواہے کے ہیں ان کی لغت میں۔ اس کے معنی نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا کہتے تھے، اور نیت ان کی پیچھے اچھی نہیں تھی، وہ بری نیت کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتے تھے، اور دل ہی دل میں ہنستے بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہودیوں کی لغت سے پہچان گئے آپ کہ آپ اس طرح بول رہے ہیں، تو انہوں نے جا کے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم لوگوں کا سر قلم کر دوں گا، میں تم لوگوں کا سر اڑا دوں گا اگر تم لوگوں نے ایسے بے ادبی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو انہوں نے عرض کی، وہ سارے کے سارے آگے سے بول پڑے کہ مسلمان بھی تو یہی لفظ بولتے ہیں رائنا، ہم بھی ایسے ہی بولتے ہیں، تو ہم نے کیا برا کر دیا؟ مسلمان تو اچھی نیت سے بولتے تھے، مسلمان تو کہتے تھے رعایت فرمائیے یا رسول اللہ، لیکن یہ وہی لفظ بولتے تھے لیکن ان لغت اور تھی، اور خوش بھی ہوتے تھے بولنے پہ کہ ہم بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں منع کر دیا ایمان والوں کو بھی کہ اے ایمان والو، تم بھی رائنا نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یہ کہیے کہ انظرنا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر نظر فرمائیے۔ یعنی دیکھیں، اس ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ان کو تو کوئی اور سزا دے دی جاتی، مسلمانوں کو کیوں منع کیا گیا کہ آپ رائنا نہ کہو؟ تو اتنا خوبصورت دیکھیں اس کے پیچھے ریزن ہے، جواب ہے، وہ یہ کہ اللہ اپنے نبی کی بارگاہ میں ہونے والی کوئی بھی گستاخی کو کسی بھی صورت برداشت، اور مسلمان جو ہیں
ان کو کسی بھی صورت حکم نہیں دیتا، اور باقی بھی جو دیکھا جائے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی طرح سے گستاخی کر سکے، کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ دیکھیں مسلمان تو اچھی نیت سے ہی کہہ رہے تھے، لیکن اللہ نے منع اس وجہ سے کیا کہ جس امر میں جان بوجھ کر یا انجانے میں گستاخی کا اندیشہ ہو، اس امر کو ہی اللہ نے منع کر دیا، وہ کام ہی نہیں کرنا جس میں میرے محبوب کی شان میں کوئی گستاخی کا پہلو موجود ہو۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں تم لوگوں کو سخت عذاب دوں گا اگر کسی بھی صورت میں میرے محبوب کی گستاخی کی۔ تو مسلمانوں کو بھی پھر منع کر دیا گیا کہ آپ رائنا نہ کہو، کیونکہ اس میں یہودی بھی ساتھ بیٹھ کے، منافقین بھی ساتھ بیٹھ کے رائنا کہیں گے، اور اس سے گستاخی کا پہلو موجود ہے ان کی لغت کے حساب سے۔ تو آپ رائنا کے بجائے انظرنا کہہ دو، یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائیے۔ سبحان اللہ! اور پھر دیکھیں سبحان اللہ کہنے کے پیچھے میرا ایک اور مقصد بھی جو وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، تو یہ کہنا ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ کہنا ہمیں قرآن نے ہی تو سکھایا۔ یہ کہنے کا حکم ہمیں اللہ قرآن میں ہی تو کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی سے کہہ دو کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال پر نظر فرمائیے، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے حبیب ہماری فریاد کو سنیے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنیے۔ سبحان اللہ! ہم اپنے نبی سے نہیں کہیں گے تو ہم کس سے کہیں گے؟ بے شک نبی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے پاس جاتی تھی اپنی مشکلوں کا حل نکلوانے کے لیے کہ اللہ سے یہ والی دعا کر کے ہماری مشکل تو حل فرما دیجیے، حضرت عیسیٰ کی قوم ان کے پاس آتی تھی، ہر نبی کی قوم اپنی مشکلوں سے نجات کے لیے ان کے پاس رجوع کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کہ ہم سے مشکل دور فرمائے۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے حالوں پر رحم فرمائیے، اے رسول اللہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیجیے کہ اللہ ہمارے حالوں پر بھی رحم فرمائے۔ پھر کہا گیا وَاسْمَعُوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنو، یعنی مسلمانوں کو یہ بھی کہا گیا کہ تم لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو ہمتاً گوش ہو کر بالکل اٹینشن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرو اور بہت غور سے سنا کرو، تاکہ یہ ضرورت پیش ہی نہ آئے کہ آپ رسول اللہ کو کہہ سکو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی دوبارہ بتا دیجیے۔ ظاہر سی بات ہے سمجھ تب ہی نہیں آئے گی جب اٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ بہت آسان تھا، آپ بات کو بہت اچھے الفاظ میں سمجھاتے تھے۔ تو مومنوں کو یہ بھی کہا گیا کہ رائنا نہ کہو، انظرنا کہو، اور پہلے ہی سے غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا وہ خواہ کسی بھی صورت کی ہو، میں اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھیں جس کو گستاخ رسول کہا گیا اس آیت میں، اس کو کافر کہہ کے مخاطب کیا گیا کہ جو میرے رسول کو رائنا کہتے ہیں اور برے معنی کے ساتھ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، ان کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اس آیت میں ہمیں سکھایا بھی جا رہا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 105۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اس آیت میں یہودی اور عیسائی جب ان لوگوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو ان کو پزل کرنے کے لیے، ان کو ایک تشویش میں ڈالنے کے لیے کیا کہتے تھے کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم ہر موقع میں تم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مصیبت درپیش ہو، تم لوگ ہمیں اپنے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا پاؤ گے۔ تو اللہ مسلمانوں کو ان کے اس واردات سے خبردار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ جو عادت انہوں نے پکڑ لیا ہے ایمان والو، یہ نہ کافر چاہتے ہیں کہ تمہارا بھلا ہو، نہ یہ مشرک چاہتے ہیں تمہارا بھلا ہو،
تو تم لوگوں کے یہ کسی بھی صورت میں خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کسی بھی صورت میں یہ تم لوگوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو ان سے اپنے آپ کو دور ہی رکھو۔ دیکھیں دور حاضر میں بھی ایسا ہے کہ ہم کسی بھی کافر کو اپنا دوست نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی اور یہ کافر تم لوگوں کے دوست خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو ہم کسی بھی صورت میں کوئی بھی پہلو نکال سکیں کہ یہ کافر ہے تو یہ میرا اس طرح سے مددگار ہے، یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے تو یہ اس وجہ سے فائدہ دے رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے بھلائی ملے۔ تو اپنے دین کو سب سے پہلے رکھا کریں، اپنے ایمان کی حفاظت سب سے پہلے آتی ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان فلاح و کامیابی حاصل کریں، اور اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ اور یہی وجہ ہے آج میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ پہلے دور میں مسلمانوں نے جو عروج دیکھا وہ اسی وجہ سے دیکھا کہ وہ قرآن ان کے ہاتھ میں تھا، اور آج مسلمانوں کے ہاتھ سے قرآن چھین کے اور سوشل میڈیا دے دیا گیا، فیس بک پکڑا دیا گیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے قرآن لے کے مختلف قسم کے فتنے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیے گئے۔ لو تم لوگ اپنی دنیا بھی ان کے ذریعے تباہ اور برباد کرو اور آخرت بھی برباد کرو۔ تو ہمیں ان چیزوں سے سمجھنا چاہیے اور ہمیں قرآن کو پکڑ لینا چاہیے کہ آج مسلمانوں کی جو پستی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان قرآن کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے، اور ہم نے اپنی بھلائی دنیا میں بھی اختیار کرنی اور آخرت میں بھی اللہ سے بھلائی مانگنی ہے۔ اور یہ کس صورت میں ممکن ہے؟ جب قرآن ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اور قرآن مجید پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 106۔ یہ جو آیت ہے 106 ہے، اور یہ میں نے 105 غلطی سے لکھ دیا ہے، اور یہاں پر آپ کو کریکشن کروا دوں گی میں۔ یہ آیت نمبر 106 ہے، ٹھیک ہے، اب میں نے ٹھیک کر کے لکھ دیا ہے۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ تو اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ اگر اس کے دوبارہ شان نزول کی بات کی جائے اس آیت کی، تو یہودی جو ہیں وہ دیکھتے تھے کہ قرآن مجید جو ہے پچھلی ان کی شریعت ہے اس کو منسوخ کر رہا ہے۔ جو کچھ احکامات جو پچھلی شریعت میں جائز تھے قرآن میں ان کو ناجائز قرار دے دیا گیا، کچھ احکامات جو پچھلی شریعت میں منع تھے اس شریعت میں اس کو جائز قرار دے دیا گیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ پچھلی شریعتوں میں مال غنیمت جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے تھے آپ، لیکن اس شریعت میں ہماری امت پہ اس کو حلال قرار دے دیا گیا۔ اور پچھلی شریعتوں میں کچھ چیزیں جس طرح تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ ناجائز و حرام قرار دے دیا گیا کہ آپ اللہ کے سوا کسی کے آگے جھک نہیں سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ایسی بہت سی چیزیں تھیں، تو یہودیوں کو بڑے جو ہیں وہ ایشو ہوتے تھے، آرگیومنٹس ہوتے تھے، سوالات ہوتے تھے کہ ایسا کیوں ہے، یہ آیات کیوں تمہارا اگر قرآن اتنا ہی برحق ہے تو پہلے ایک حکم آتا ہے پھر ایک اور حکم آ جاتا ہے، وہ جو پچھلے حکم کو جو ہے اس کی منسوخ کر دیتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے کہ یہ نہیں اب اگلا حکم آ گیا۔ تو یہ کیا ہے تم لوگوں کا قرآن؟ اگر یہ اتنی برحق کتاب ہے تو ایک ہی دفعہ صحیح سے حکم کیوں نہیں آ جاتا؟ تو پھر یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ دیکھیں منسوخ اور ناسخ کا میں نے آپ کو اس سورہ کے ابتدا میں بھی بتایا تھا تعارف میں، تو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ منسوخ جو ہے وہ ایک آیت تب ہوتی ہے، ناسخ وہ جو نئی آیت اس آیت کے بدلے میں آ جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی حکم اللہ نے نازل کرنا ہو تو ایک دم اللہ نازل نہیں فرماتا کہ مسلمانوں کے لیے اس پہ عمل کرنا دشوار ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ کر کے اس حکم سے منع کر دیا جاتا ہے۔ تو جو حکم پچھلے حکم کو بدلتا ہے وہ آیت ناسخ ہو جاتی۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جب شراب جو تھی وہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جائز تھی، لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ سب سے پہلے حکم دیا کہ اس شراب کا جو ہے وہ نفع بہت کم اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت اللہ نے نازل کی کہ اے ایمان والو کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ تو بہت سے لوگوں نے شراب پینا اس وجہ سے چھوڑ دی کہ ممکن ہے کہ نماز کا وقت آ جائے اور ہم حالت
نشہ میں ہوں تو ہمارے سے نماز نہیں ہوگی ہماری اس صورت میں، تو انہوں نے جو ہے اس چیز کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا، اور کچھ لوگوں نے پھر بھی جاری رکھا، احتیاط کرتے تھے لیکن نماز سے پہلے نہیں پیتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تیسرا حکم جو ہے وہ جاری کیا، اور اس میں کہہ دیا کہ شراب مکمل طور پر حرام ہے مسلمانوں پر۔ تو اب یہ دیکھیں، اللہ اگر ڈائریکٹ کہتے تو ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ایک انسانیت کا پہلو اگر دیکھیں تو کسی بھی چیز پہ حکم کرنا ایک دم جب حکم آتا ہے تو وہ بہت مشکل گزرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اسی لیے اللہ چاہے تو وہ نازل فرما دے، لیکن ہم لوگوں کی طبیعتوں کو دیکھ کے، ہم لوگوں کی دیکھ کے کہ ہم کس قدر وہ ہیں کہ ہمیں طاقت اس قدر نہیں ہے کہ ایک پہلی ہی دفعہ حکم پہ سر جھکا دیں، تو اللہ نے ہماری آسانی ہی کے لیے آیات کو ناسخ اور منسوخ کیا، یعنی پہلے ایک ہلکا حکم، پھر اس کے بعد اس سے بھاری حکم، اور اس کے بعد مکمل حکم سے ان آیات کو بدل دیا جاتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں آیت ناسخ ہی منسوخ ہی اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یا تو اس کے برابر ہی کوئی بہترین حکم آ جائے، یا اس سے بہتر اور آسان حکم آ جائے، تاکہ تم لوگوں کے لیے آسانی ہو اس پر عمل کرنے میں۔ تو اس کے پیچھے کوئی یہ ریزن نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کو نعوذ باللہ جھٹلائیں، یا قرآن مجید کو برحق کتاب کہنے کا انکار کر دیں جیسے یہودی کہتے تھے۔ تو یہ سارا کچھ جو ناسخ اور منسوخ کا عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور عمل کرنے میں بھی آسانی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے تو پورے کا پورا قرآن کریم ایک ہی دفعہ اتار دیتا، وہ چاہتا تو ایک ہی آیت ناسخ اور منسوخ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہ ہوتا، اللہ نازل فرما دیتا ایک آیت کو، ایک حکم کو پہلی دفعہ۔ لیکن یہ سارے امور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، یہ ہماری آسانی کے لیے کیے، تاکہ ہم لوگوں کی بھلائی ہو، ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 107، اور آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی حمایتی۔ اب دیکھیں اس آیت میں نہ کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار، اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی، بے شک رب سماوات کی جو ذات ہے وہ سب سے بلند ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ اس رب العالمین کی بڑائی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس رب العالمین کی کبریائی میں، اس کی وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، نہ اس کی مثل کوئی اور دنیا کی چیز، نہ اس کے ناموں کی مثل دنیا میں کوئی اور نام، نہ اس کی صفات کی مثل دنیا میں کوئی صفت، وہ اپنی ذات اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کی بادشاہی ہی میں ہوں ان کا بادشاہ، اور کس طرح زمین اور آسمان کے آنے جانے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، رات اور دن کس طرح آتا ہے، زمین اور آسمان کس طرح بنے، نہ ہماری پہنچ زمین سے آگے کی ہے، ہم زمین و آسمان کی حدود سے نکل نہیں سکتے، نہ ہم آسمان کو چھو سکتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات بنائی کس نے؟ رب العالمین نے بنائی۔ پھر کہتا ہے کہ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا شرک کرنے سے، اس کی نافرمانی کرنے سے، اس دن سے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر تم شرک کرتے ہو تو نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہاں پر اس آیت سے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ بے شک اللہ کی اجازت کے بغیر من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تک حکم نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، کوئی کسی کی نہ مدد کر سکے گا بروز قیامت، اور نہ ہی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ اور یہی حال دنیا میں بھی ہے، جب تک اللہ کی طرف سے اپروول نہیں مل جاتا تب تک کوئی شخص آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے لیے بہت سے لوگوں کو مقرر بھی کر رکھا ہے اپنے حکم کے ساتھ۔ اللہ نے اپنی مرضی کے ساتھ کچھ لوگوں کو اختیارات دیے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، جن میں اولیاء اللہ، ولی اللہ جتنے بھی، اور نبی اللہ کے جتنے بھی ہیں، ان سب کو اختیار دیا گیا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کو اختیار تھا
کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، حالانکہ مردوں کو زندہ کرنا تو اللہ ہی کے لیے خاص ہے، وہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے وسیلہ کس کو بنایا، کس کو یہ اختیار دیا کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر وہ برس کے مریضوں کو شفا دے دیتے تھے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ پھر وہ ایک پرندہ ایک مٹی کا بناتے تھے اور اس کو پھونکتے تھے تو اللہ کے حکم سے اس میں روح ڈال دی جاتی تھی، اور وہ جب تک نظروں کے سامنے رہتا، اڑتا رہتا، تب تک وہ زندہ رہتا تھا۔ تو یہ سب کچھ کس طرح ہوا، کس کے کہنے پر ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا، لیکن ذریعہ کون بنے؟ اللہ کے نبی۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے مدد کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی اللہ کے نبی کی امت میں سے جو نیک ہیں، ولی ہیں، اولیاء ہیں، اللہ ان کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان پر بھی کسی قسم کا نہ کوئی غم ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف ہے، نہ ہی وہ افسردہ ہوں گے۔ تو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نوازی ہے، اپنے نیک بندوں کو نوازی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 108، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب اس آیت میں کیا مراد ہے؟ یہودی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتے اور کہتے کہ یہ قرآن مکمل کا مکمل کیوں نہیں نازل ہو جاتا، اگر یہ قرآن مکمل نازل ہوتا ہے تو اس صورت میں ہم ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری جگہ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر ہم فرشتوں کو، وہ آپ کہتے ہیں کہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، تو اگر ہم انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ ہم فرشتے کو دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے، اس صورت میں ہم ایمان لے کر آئیں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے فضول سوالات وہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نے کو اللہ نے ارشاد فرمائی اس آیت کے ذریعے کہ اے نبی، یہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح فضول سوالات کریں کہ جس طرح پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے، حالانکہ ان کے پیچھے مقصد نہیں ہے کہ یہ جائز اور صحیح نیت سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو پھر یہودیوں کو براہ راست مخاطب کر کے کہا گیا، یہودیوں اور عیسائیوں کو، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو جو تم رسول اللہ سے ویسے ہی سوالات کرو جیسے تم اس سے پہلے اپنے نبیوں سے کرتے تھے، حالانکہ تم لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا ہے، اور سیدھے راستے کے بدلے میں تم لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، سیدھی آیات کے بدلے میں ٹیڑھی آیات کے پیچھے آیات میں ٹیڑھا پن نکالتے ہو۔ میں رجوع کرتی ہوں، آیات جو ہیں وہ سیدھی اور پھر ان میں ٹیڑھا پن تلاش کرنا، تو یہ سب کے سب طریقے تم لوگوں کے پہلے بھی گزر چکے، اور اب تم قرآن کے ساتھ بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہتے ہو، تو یقیناً یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اور جو کفر کے بدلے، جو ہدایت کے بدلے کفر خریدتا ہے اور جو سیدھی راہ کے بدلے گمراہی خریدتا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اور بھٹکے ہوں کے لیے وہی جہنم کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 109، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ تم سے حسد کرتے ہیں، مسلمانوں کو مخاطب کر کے، اور حسد کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ کاش تم پر کوئی بھلائی اترے ہی نہ۔ تو یہ دیکھیں حسد کی مذمت یہ ہے کہ استغفر اللہ، یہ ایسی چیز ہے کہ جو آسمان پہ بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا جو شیطان نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اور زمین پر بھی قابیل اور حابیل میں جو قتل ہوا تھا، حابیل کا قابیل نے قتل کر دیا تھا، تو وہ بھی وجہ حسد ہی تھی۔ وہ بھی وجہ حسد کس وجہ سے تھی وہ انشاءاللہ ہم علیحدہ ہی قابیل حابیل کا جب واقعہ ڈسکس ہوگا قرآن میں پڑھیں گے۔ تو یہ زمین میں بھی پہلا جرم حسد کی وجہ سے ہوا، آسمان پہ بھی پہلا جرم حسد کی وجہ سے ہوا، اس قدر کبھی گناہ ہے۔ تو اللہ کے فرما رہا ہے کہ حسد سے دور ہی رہو، اور یہاں پر آیت میں ہے نا کہ تو تم انہیں چھوڑ دو، ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ تو دیکھیں یہ آیت جو ہے وہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور نئی آیت ناسخ
آ جاتی ہے اس کو منسوخ کر کے. تو دیکھیں یہاں پر ہے نا کہ ان سے درگزر کرتے رہو. مراد یہ ہے کہ یہ جو اپنی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، تمہارے دین کے بارے میں کچھ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان سے درگزر کرو. یہ حکم جہاد سے پہلے کا ہے. پھر جہاد والی آیات جب نازل ہوئیں تو یہ حکم منسوخ کر دیا گیا. دیکھیں اس آیت کے آخر میں ہے نا، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آئے. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جب تک نیا حکم نہیں آتا تب تک ان کی باتوں سے درگزر کریں. یہ جو بھی کہتے ہیں ان سے منہ پھیر کے رکھیں. لیکن پھر جہاد کا حکم آ گیا اور یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، اور پھر حکم یہ دے دیا گیا کہ کوئی آپ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، کوئی آپ کے نبی کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی کرے، تو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرو. ایسے لوگوں کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دو جو آپ کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 110. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور یہ ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ اپنی جانوں کی طرف سے جو تم بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے. یعنی آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر ہم کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر ہم نیکی کا کرتے ہیں اور ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کی تھی، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے، وہ ذات کے ہاں تمام ریکارڈ موجود ہیں. تو اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں دنیا میں ہمیں اس کا صلہ نہیں مل رہا، ہم کہتے ہیں ہم نے تو اتنے سال اس کے ساتھ نیکی کی، ہمیں صلہ نہیں ملا، ہم اس کے ساتھ اچھے بن کے رہے، ہمیں صلہ نہیں ملا، تو دیکھیں وہ انسان ہے، انسان سے صلہ مل بھی کیسے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو بدلہ دینے والی ہے، جو انعام دینے والی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرو، دنیا میں بظاہری طور پہ کوئی صلہ نہ ملے تو گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے، اور وہ اللہ سارے کے سارے کام دیکھ رہا ہے، نیتیں دیکھ رہا ہے کہ نیتیں کیسی ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ تمہیں ان کا اجر بھی ملے گا. اگلی آیت 111. اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. یعنی یہودی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم ہی اہل جنت ہیں. تو اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرما دیجیے یہ تمہاری اپنی ہی من گھڑت باتیں ہیں، اگر ان باتوں میں سچے ہو تو ذرا اپنی دلیل تو لے کے آؤ. دیکھیں اس آیت میں ایک چیز جو ہے وہ بہت غور طلب ہے کہ من گڑت باتیں بیان کی گئی. کس کی؟ جو بات دلیل کے بغیر کی جا رہی ہو اور جو بات فضول میں کی جا رہی ہو، اس کو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ من گڑت بات ہے. اب اس میں کیا بات ہے کہی جا رہی کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم ہی ہیں نیک ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، یا ہم جہنم میں کچھ دیر جلیں گے، صرف اتنے دن جتنے دن ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی، اس کے بعد ہم جنتی، باقی سب جو ہیں وہ جہنمی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ان کی اپنی بنائی گئی باتیں ہیں، خود سے انہوں نے گھر لی ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا گیا کہ جو ایمان والا نہیں ہے وہ جنت میں جائے گا. جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنت میں کسی صورت نہیں جا سکتا. آیت نمبر 112 میں پچھلی ہی آیت کا جو ہے وہ مفہوم ڈیٹیل میں بیان کیا جا رہا ہے، بیان کیا جاتا ہے. ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہاں اگر تم لوگ کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے تو کیوں نہیں ایمان لے کر آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کرو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، تو کیوں نہیں تم لوگوں کے لیے بھی جنت ہوگی. معلوم ہوا اس آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تو وہ لوگ لاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، اللہ کا برحق نبی مانے بغیر، ان کی اطاعت کیے بغیر کبھی بھی فلاح کا راستہ نہیں اختیار کیا جا سکتا، کبھی بھی جنت میں داخلہ نہیں ممکن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب کی اطاعت اور ان کی محبت دل میں رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم جنت پا جائیں اور اس لیے کہ ہم راہ ہدایت پا جائیں. اور یہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ جگہ سے مراد جنت ہے جہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں کہ اب نکال دیے جائیں گے یا ہم لوگ اس میں کوئی بھی دکھ دیکھیں گے. وہ جنت ایسا انعام ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی خوف ہوگا نہ غم ہوگا.
یہ تھی آج کی تفسیر۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جانے یا انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کرتی ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو باعمل مومن مسلمان بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔